الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. صدق الله مولانا العظيم. صدق وبلغنا رسوله النبي الأمي الأمين الحبيب الكريم. صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. بے حد حمد و ثنا اللہ کریم کی ذات پاک کے لیے. لامحدود درود پاک حضور رحمت عالم سرور عالم سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر اور آپ کے آل و اصحاب پر. اس کے بعد برادران اسلام، جو کلمات طیبات میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ کریم فرماتے ہیں من عمل صالحا من ذکر او انثی، مرد اور عورت میں سے جس نے بھی نیک عمل کیا، وَهُوَ مُؤْمِنٌ اور وہ ہو مومن، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں. آپ اور میں زندگی گزار رہے ہیں، لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ عموماً دولت کی ریل پیل ہے، وسائل کی کثرت ہے، نعمتوں کی فراوانی ہے، لیکن اس کے باوجود ہماری زندگی میں سکون نہیں، اطمینان نہیں، چین نہیں. اللہ کریم نے قرآن کریم میں اپنے بندوں کو فرمایا کہ ایمان اور عمل صالح کے بعد، یعنی ایماندار ہو اور نیک عمل کرے، ہم اسے ضرور فرمایا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً ہم اسے طیب زندگی عطا فرمائیں گے. طیب کا لفظ بہت جامع ہے. اس کا معنی ہے پاکیزہ، اس کا معنی ہے عمدہ، بہت اچھی. تو گویا فرمایا جو آدمی مرد ہو یا عورت، اس میں کوئی فرق نہیں. بنیادی شرط یہ ہے کہ ایماندار ہو اور نیک عمل کرے تو ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے. برادران اسلام، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا تاکہ لوگوں کو وہ زندگی گزارنے کا طریقہ سکھائیں، انہیں زندگی اس طرح بسر کرنے کا طریقہ سکھائیں جس سے اللہ بھی راضی ہو اور یہاں زندگی میں بھی چین، اطمینان، سکون اور قرار ہو. تو حیات طیبہ اچھی زندگی کون سی زندگی ہے، اس کے بارے میں چند باتیں انشاءاللہ ہم چند جمعے گفتگو کریں گے کہ حیات طیبہ کون سی زندگی ہے.
اچھی زندگی اس کا ویسے معنی ہے عمدہ زندگی، اچھی زندگی آپ جانتے ہیں طیب کا معنی ہوتا ہے پاک، پاکیزہ زندگی، گویا ایسی زندگی جس میں ظاہر اور باطن دونوں اعتبار سے عمدگی اور اچھائی ہے، تو اس کے لیے شرط یہ ہے کہ ایمان اور عمل صالح۔ تو اس کی تفسیر بیان کرتے ہوئے علماء کرام فرماتے ہیں جب بندے کا یقین اللہ پر مستحکم ہو جاتا ہے اور ریئلی بندہ اللہ کو مان لیتا ہے اور اللہ کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو مان لیتا ہے تو پھر واضح بات ہے اس کا کامل بھروسہ اپنے اللہ پر ہوتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ میرا خالق اللہ ہے، میرا مالک اللہ ہے، میری تقدیر بنانے والا اللہ ہے اور اللہ ہم پر مہربان ہے، تو اس طرح اس کا مکمل بھروسہ اور توکل اللہ کی ذات پر ہو جاتا ہے۔ تو جب یہ صورت بن جاتی ہے تو اس وقت پھر غربت اور امیری کوئی فرق نہیں رہتا، امیری میں بھی وہ اللہ کو یاد رکھتا ہے، غریبی میں بھی اللہ کو یاد رکھتا ہے، بیماری میں بھی اللہ کو یاد رکھتا ہے، صحت میں بھی اللہ کو یاد رکھتا ہے، ذلت کے ایام میں یا محرومی کے ایام میں بھی اللہ کو یاد رکھتا ہے، اور اگر کوئی اللہ مرتبہ عزت اور مقام دے پھر بھی وہ اللہ کو یاد رکھتا ہے۔ تو جو ہر حال میں اللہ کو یاد رکھنے والا ہے اس کی زندگی میں اللہ تعالیٰ ایک سکون، ایک اطمینان، ایک قرار پیدا کر دیتے ہیں۔ لیکن آسان لفظوں میں مفسرین کرام نے فرمایا کہ حیات طیبہ وہ زندگی ہوتی ہے جس زندگی کے اندر قناعت ہو۔ کیا ہو؟ قناعت ہو۔ قناعت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جو چیز ملے اسے کافی سمجھنا، جو چیز ملے اسے کافی سمجھنا، زیادہ ہرس، زیادہ لالچ، آگے ہاتھ مارنا یہ نہیں ہونا چاہیے۔ میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہرس اور لالچ انسان کی فطرت میں رکھا گیا ہے، لیکن جو آدمی اپنے آپ کو ہرس سے بچا لیتا ہے، لالچ سے بچا لیتا ہے، وہ اپنی زندگی حسین بنا لیتا ہے۔ آج آپ دیکھیں ہم زیادہ سے زیادہ خواہشات رکھتے ہیں، ہم چاہتے ہیں ہمارے پاس کوٹھی ہو، بنگلہ ہو، گاڑی ہو، تمام ضروریات زندگی وافر مقدار میں ہوں، ہر ہماری ضرورت کی چیز ہمارے پاس ہو۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کے اندر ہرس بہت رکھی گئی ہے۔ لو کانا لابن آدم وادیان من ذہب، اگر ابن آدم کو 2 وادیاں سونے کی مل جائیں، پہاڑیوں کے درمیان وسیع جگہ کو وادی کہتے ہیں، فرمایا انسان کو سونے کی 2 وادیاں بھی مل جائیں تو لبتغا ثلاثہ، وہ تیسری چاہے گا کہ اور مجھے ملے، اور فرمایا انسان اتنا اور چاہتا ہے کہ انسان کا منہ سوائے مٹی کی اور کوئی چیز نہیں بھرتی۔ گویا جب اسے قبر میں اتارا جاتا ہے پھر ہی ہرس ختم ہوتی ہے، اس سے پہلے انسان اپنی ہرس کو بڑھاتا چلا جاتا ہے۔ تو جتنی ہرس بڑھتی ہے اتنی زندگی میں پریشانیاں، تکلیفیں بڑھتی ہیں، لیکن جتنا بندہ ہرس سے دامن کش ہو جاتا ہے اتنا اللہ تعالیٰ اس بندے کو سکون عطا فرماتا ہے۔ اور قناعت کی زندگی وہ زندگی ہے، ایک روایت میں آیا قناعت ایسا خزانہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا۔ اگر ہم لوگ عادت بنا لیں کہ اللہ کریم نے جو دیا میں نے کسی صورت میں حرام کام نہیں کرنا، اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی، اللہ رسول کی بغاوت نہیں کرنی، اللہ نے جو دیا اسی پر قانے ہو جائے۔ بلکہ ایک اور انداز میں آپ کے اور میرے کریم آقا نے بڑے حسین انداز میں بات سمجھائی۔ آپ نے فرمایا یہ بات کان کھول کر سن لو کہ کوئی بھی آدمی اپنی روزی پوری کرنے سے پہلے مرتا نہیں ہے۔
اسے موت نہیں آتی۔ جتنا رزق اللہ نے میرے لیے لکھا وہ پورا ہوگا تو میں دنیا سے جاؤں گا، آپ کے لیے اللہ نے جتنا لکھا وہ پورا ہوگا تو آپ جائیں گے۔ اور فرمایا اے لوگو، رزق اللہ کریم نے تمہارے لیے لکھ دیا، وہ تمہیں مل کر رہے گا، اب تمہاری مرضی ہے تم اسے طلب کس طریقے سے کرتے ہو۔ ہر بندے کا رزق لکھا جا چکا ہے، اس سے زیادہ بھی نہیں وہ لے سکتا، اس سے کم بھی نہیں لے سکتا۔ اب جو وہ وطیرہ اختیار کرے گا، یا حلال طریقہ اختیار کرے گا یا حرام طریقہ اختیار کرے گا، رزق اتنا ہی ملے گا جتنا اللہ نے لکھا ہے، اس سے بڑھ نہیں سکتا، نہ اس سے زیادہ لے سکتا ہے نہ اس سے کم ہوگا۔ لیکن جو وہ طریقہ اپنائے گا، کمانے کا جو انداز اپنائے گا، اگر رشوت لے گا، اگر بددیانتی کرے گا، اگر چوری کرے گا، پھر بھی اپنے رزق سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ لیکن اگر دیانت کرے گا، دیانتداری اختیار کرے گا، سچ بولے گا، پھر بھی اپنا رزق حاصل کر لے گا۔ تو میرے کریم نے فرمایا لوگو، اللہ کریم نے جو رزق تمہارے لیے لکھا وہ تمہیں مل کر رہے گا، صرف اپنی طلب کو اچھا کر لو۔ اگر طلب کا طریقہ برا ہوگا، چور اپنی زندگی میں جتنا لیتا ہے وہ چوری کر کے لیتا ہے، لیکن لکھا ہوتا ہے قسمت میں ملے گا۔ لیکن ایک دیانتدار آدمی جو لیتا ہے وہی لیتا ہے جو اللہ قسمت میں لکھتا ہے، لیکن وہ دیانت، امانت اور اچھے طریقے سے اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اس طریقے سے عطا کرتا ہے۔ تو اس لیے اگر فرمایا اگر چاہتے ہو زندگی پرسکون ہو، زندگی پاکیزہ ہو، زندگی طیب ہو، تو قناعت پسند بن جاؤ۔ جو آدمی قناعت پسند ہوتا ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، فرمایا جس آدمی کو اللہ نے اسلام عطا کیا اور اسلام کے بعد اسے کفایت کی روزی دی، اسے اتنی روزی دی جس سے اس کا زندگی کا گزارا چلتا ہے، اگر وہ آدمی اس حال پر مطمئن رہا تو فرمایا وہ بندہ خوش بخت ہے۔ کس انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلوب زندگی سکھایا کہ اگر آدمی اللہ رب العالمین کے دیے ہوئے پر خوش ہو جائے، جو اللہ نے دیا اس کو کافی سمجھے، تو فرمایا وہ خوش بخت ہے، کفایت کی زندگی گزر رہی ہے۔ اسی لیے مختلف انداز میں میرے آقا کریم نے قناعت کی تعلیم دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا آج دیکھیں اس حکومت میں بطور خاص غربت نے لوگوں کو نچوڑ کر رکھ دیا ہے، اور شرم اور بھرم والوں کا بھرم ختم ہو رہا ہے۔ لیکن ان مشکل حالات میں اگر ہم رسول اللہ کی سیرت کو مد نظر رکھیں، حضور کے ارشادات کو مد نظر رکھیں، تو یقین جانیے پھر بھی غربت میں بھی سکون ہوتا ہے۔ آئیے سنیے میرے آقا کریم کا ارشاد ہے، اس کے راوی حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ہے۔ تھوڑے لوگ جانتے ہیں کہ حضرت علی کی زندگی فقر و فاقہ کی تھی، آپ نے زیادہ مال و دولت کا بھی جمع نہیں کیا تھا، عموماً جو آتا اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتے، محنت مزدوری کر کے گزارا کرتے، یہ حضرت علی کا شعار زندگی تھا۔ لیکن آپ بھی روایت کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی اللہ کریم فرماتا ہے جو میرا بندہ میرے دیے ہوئے تھوڑے رزق پر راضی ہو جائے گا، میں اللہ اس بندے کی طرف سے تھوڑے عمل پر راضی ہو جاؤں گا۔ اللہ کریم نے روزی کفایت کی دی، اللہ نے روزی گزارے کی دی، بندہ مطمئن ہے، مالک تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے عطا کیا، میں اس پر مطمئن ہوں۔ بندے کی ہزاروں خواہشیں ہوتی ہیں، لیکن خواہشوں کو لگام دے کر اللہ کے دیے ہوئے پر مطمئن رہتا ہے۔ تو میرے کریم نے تسلی دی، فرمایا سنو اللہ رب العالمین کہتا ہے جو میرا بندہ میرے دیے ہوئے تھوڑے رزق پر راضی ہو جاتا ہے، میں خدا اس بندے کی طرف سے تھوڑے عمل پر راضی ہو جاؤں۔
ان سے عمل بھی تھوڑا ہی پوچھا جائے گا، ان کا حساب کتاب آسان ہوگا۔ حضرت مالک ابن دینار رحمت اللہ تعالی علیہ ایک بڑے صوفی بزرگ ہیں، انہوں نے اس حقیقت کو ایک مرتبہ اپنے دوستوں کو سمجھایا، جو اصل صوفیاء اور اہل اللہ ہوتے ہیں ان کی زندگی میں اسی لیے کشش ہوتی ہے کہ ان کا ہر عمل لوگوں کے لیے رہنمائی کا باعث ہوتا ہے۔ پرانا زمانہ تھا، آپ نے دریا سے پار جانا تھا، آپ پتن پر پہنچے تو کشتی آ گئی، آپ کشتی میں بیٹھ گئے، اب لوگ کشتی پر سوار ہونے لگے، اپنی سواریاں اپنا ساز و سامان لادنے لگے، لادا کشتی تیار ہو گئی۔ اب جب کشتی چلی اور کنارے پر پہنچی، حضرت مالک ابن دینار نے جلدی جلدی اس وقت جو ایک ادھنی یا ایک چونی جو بھی کرایہ تھا ایک آدھ آنا وہ دیا ملاح کو، اور سائیڈ پر بیٹھ گئے اور مسکرا کر فرمانے لگے کہ لوگو اسی لیے کہا گیا کہ دنیا تھوڑی سمیٹو، آج تم ملاح کے ساتھ جس طرح اپنے مال کا حساب اور کرایہ دینے میں مصروف ہو، اسی طرح وہاں مصروف ہو جاؤ گے اور فقیر چادر جھاڑ کر جنت چلے جائیں گے۔ گویا بتایا جسے رزق تھوڑا ملے گا اسے حساب بھی تھوڑا دینا پڑے گا۔ اسی لیے کئی اہل اللہ کے بارے میں نے پڑھا، وہ کسی سے نذرانہ نہیں لیا کرتے تھے، حتی المقدور نہیں لیتے تھے۔ نذرانہ کوئی محبت سے دے تو لینا جائز بھی ہے، لیکن وہ عموماً نہیں لیتے تھے۔ ایک محرم راز نے سوال کیا، حضور کیا وجہ ہے؟ لوگ تو نذرانوں آج دیکھنے نمبر 2 پیر نذرانوں کی بنیاد پر کتنے عیاش ہیں، کتنے ان کے زندگی کے معاملات ہیں، لیکن اس بندے اللہ کے بندے کی بات انہوں نے فرمایا بیٹا ہم کسی سے اس لیے نہیں لیتے، یہاں لینا آسان ہے، وہاں خدا کو حساب دینا مشکل ہے۔ اگر یہ باتیں انسان ذہن میں رکھ لے تو انسان کی زندگی میں قناعت آ جاتی ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بالکل قناعت کی زندگی بسر کرتے تھے، کیونکہ حضور نے ڈائریکٹ ان کی تربیت کی تھی۔ آپ نے خود اپنی قناعت والی زندگی گزاری۔ آپ کو یاد ہوگا آپ کو اللہ کریم نے جو مقام دیا وہ تو ہے، ایک دن آپ اپنے بستر پر جب لیٹنے لگے تو بستر کو نرم پایا، تو آپ نے فرمایا عائشہ یہ میرا بستر ہے؟ جی یا رسول اللہ۔ فرمایا میرا بستر اور اتنا نرم؟ یعنی عام طور پر آپ کا بستر نرم نہیں تھا، زمین پر آپ آرام فرماتے۔ عرض کیا یا رسول اللہ ایک صحابیہ آئی ہیں، انہوں نے آپ کا کھردرا بستر دیکھا تو وہ آپ کے لیے یہ طلائی ٹائپ ایک کپڑا بنا کر لائی ہیں تاکہ رسول اللہ اس پر آرام فرمائیں۔ وہ آپ نے فرمایا عائشہ میرا اور دنیا کا کیا تعلق، میں تو یہاں ایک مسافر کی طرح آیا ہوں جو ایک درخت کے نیچے تھوڑی دیر کے لیے سستاتا ہے، آرام کرتا ہے اور پھر اس درخت کی بہاروں کو وہیں چھوڑ کر اپنے سفر پر چل دیا کرتا ہے۔ تو یہ اپنی امت کو تعلیم دی۔ ان مشکل حالات میں اگر ہم قناعت کی زندگی اختیار کر لیں اور قناعت اپنا لیں تو اللہ رب العالمین کی مہربانی سے ہماری زندگی طیبہ ہو سکتی ہے، پاکیزہ ہو سکتی ہے۔ اپنی خواہشات کم کر لیں، اپنی خواہشات کو سمیٹ لیں۔ زیادہ خواہشات آج ہمارے ہاں عموماً اگر موسم گرما ہے تو ہمارے 10 جوڑے ہیں ہر آدمی کے اللہ ماشاءاللہ، لیکن پھر بھی کہتے ہیں بس جی گزارا ہے۔ ایک وقت میں دسترخوان پر 10 کھانے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں جی گزارا ہو رہا ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے پیٹ بھرنے کے لیے خوراک مختصر سی ملی اور پانی کا گلاس ملا، اس نے اللہ کا شکر ادا کیا، وہ بندہ خدا کی بارگاہ میں بندہ شاکر لکھا جائے کہ اللہ کا شکر گزار بندہ ہے۔ اسی طرح حضور نے تھوڑی باتوں پر قناعت کرنے کی تعلیم دیتے ہوئے ایک اور مقام پر فرمایا، آپ نے فرمایا سب سے بڑی نعمت 2 جہاں میں ایمان ہے۔ کیا ہے بولیے؟ سب سے بڑی نعمت 2 جہاں میں کیا ہے؟ ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا، اللہ اسی پر ہمارا خاتمہ فرمائے۔ ایمان 2 جہاں کی بڑی نعمت ہے، اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمتیں 3 چیزیں ہیں۔ پہلی نعمت فرمایا لسانً ذاکرا،
جس بندے کو اللہ نے ذکر کرنے والی زبان عطا کر دی اسے اللہ نے بڑی نعمت عطا کر دی ہے۔ پہلی نعمت بڑی ایمان ہے، ایمان کے بعد آپ نے فرمایا ذکر کرنے والی زبان اگر مل جائے تو سمجھو کہ مجھ پر اللہ کا کرم ہے۔ دوستو یہ کوئی مشکل کام نہیں، ہر حال میں ہم اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں۔ میں تقریر کر رہا ہوں، آپ کی عادت بن جائے زیر لب اللہ کا ذکر کرنا، اللہ کے حبیب کریم کا ذکر کرنا، آپ دوری نیکیاں کمائیں گے۔ سماعت تقریر کی الگ نیکیاں ملیں گی، مسجد میں حاضری کی الگ نیکیاں ملیں گی، لیکن جو وقت اللہ کی یاد میں گزرا وہ تو علماء نے کتنی حسین بات کی، فرمایا تو خود فانی ہے، تیرا ہر سانس فانی ہے، لیکن جس سانس میں تو ذکر باقی اللہ کا کرے گا وہ سانس باقی ہو جائے گا، وہ سانس باقی ہو جائے گا، وہ سانس ختم نہیں ہوگا۔ تو اگر ہم اپنی عادت بنا لیں ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کی، یقین جانے زندگی میں ایک سکون آ جائے، ایک کیف آ جائے۔ اسی لیے کسی کہنے والے نے کیا حسین کہا کہ جو گھڑیاں اللہ رسول کی یاد میں گزرتی ہیں وہ کبھی ختم، جو ان کی یاد میں بیتی وہ گھڑیاں جاوداں ہوں گی، جو ان کی یاد میں گزرا وہ لمحہ کام آئے گا۔ پہلی نعمت ایمان کے بعد میرے کریم نے فرمایا لساناً ذاکرا، جس بندے کو اللہ نے ذکر کرنے والی زبان عطا کی، سمجھے مجھ پر اللہ کا بڑا انعام ہے۔ ایک بات، دوسری بات فرمایا وَقَلْبًا شَاكِرًا، اور ذکر کرنے والی زبان کے بعد جس بندے کو اللہ نے شکر کرنے والا دل دیا۔ شکر کرنے والا دل کون سا ہوتا ہے؟ شکر کرنے والا دل وہ ہوتا ہے جو اللہ کے دیے ہوئے پر شاکر ہو جائے، اللہ جو دے اسی پر مطمئن ہو جائے اور سمجھے کہ اگر میرا مالک اس بات پر راضی ہے تو میں بھی اس بات پر راضی ہوں۔ تو جب دل میں یہ شکر گزاری کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، یہ دوسری بڑی نعمت ہے۔ اور فرمایا تیسری بڑی نعمت ایمان کے بعد امرأتن صالحتن، نیک بیوی، یہ بہت بڑا اللہ کا انعام ہے۔ اسی لیے فرمایا جب نکاح کرو، لوگ خاندان کی بنیاد پر نکاح کرتے ہیں، لوگ مال کی بنیاد پر نکاح کرتے ہیں، لوگ حسن و جمال پر نکاح کرتے ہیں، ان سے حضور نے منع نہیں فرمایا، لیکن فرمایا اگر ممکن ہو تو نکاح کرتے ہوئے دین کو ترجیح دیا کرو، دیندار لڑکی، دیندار رشتہ تلاش کرو۔ اگر نیک اور صالح بیوی تمہیں مل جائے گی، اللہ رب العالمین تیری زندگی میں نکھار پیدا کر دے گا، تیری زندگی آسان ہو جائے گی اور واقعی تیری زندگی طیبہ بن جائے گی، پاکیزہ زندگی بن جائے گی۔ آج عموماً قرآن کریم کی اس آیت میں فرمایا گیا من عامل صالحا من ذکر او انثی، جس نے ایمان کے بعد عمل صالح کیا، مرد ہو یا عورت۔ شاید ایک حکمت اس لیے بھی ہے کہ عموماً زیادہ مطالبات عورتوں کے ہوتے ہیں۔ ہمارے گھر میں جی سفیدی ہونی چاہیے، فلاں کے گھر میں جی آج کل فلاں قسم کی بہترین ٹائل لگی ہے، تیرے گھر میں کوئی چیز نہیں۔ عموماً یہ مطالبے زیادہ عورتیں کرتی ہیں، لیکن اگر عورت نیک ہو اور اسے اللہ قناعت کی نعمت دے دے، سمجھو اللہ تعالیٰ کا کرم ہو گیا۔ نیک بیوی بہت بڑا اللہ کا انعام ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی تعلیمات کا نتیجہ تھا کہ صحابہ بھی قناعت پسند تھے، صحابہ کی بیویاں بھی قناعت پسند تھیں، جو ملتا اسے کافی و وافی سمجھ کر اللہ کا شکر ادا کرتی۔ آج ہماری زندگی میں بے سکونی اس لیے ہے کہ مردوں کی خواہشات کی فہرست بھی طویل، عورتوں کی اس سے زیادہ طویل۔ جب یہ امیدیں زیادہ بڑھتی ہیں زندگی بے سکون ہو جاتی ہے۔ اگر یہی امید بن جائے کہ میرے گھر میں ایئر کنڈیشن ہونا چاہیے، اب ایئر کنڈیشن کے انتظام کے لیے وہ بے چین رہے گا۔ میرے کریم آقا نے فرمایا صبح کے لیے انتظام کرو، شام کے لیے، لیکن زیادہ لمبی امیدیں نہ رکھو۔ لمبی امیدیں رکھنے سے زندگی مشکلات اور پریشانیوں کا شکار ہو جاتی ہے۔
حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی کانے تھے. اللہ کریم نے آپ کو جو حسین زندگی عطا فرمائی حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی، جیسا کہ میں نے پہلے آپ کے بستر کے بارے میں عرض کیا، اسی طرح آپ فرماتے ہیں اللہ رب العالمین نے مجھے فرمایا اے میرے حبیب اگر تم چاہو تو میں ان پہاڑوں کو سونا بنا کر تمہارے ساتھ چلنے کا حکم دے دوں. لو شئتو لصارت الجبال ذهبا معی، اگر میں چاہوں تو یہ پہاڑ سونا بن کر میرے ساتھ چلتے رہیں، جہاں میں جاؤں وہاں پہاڑ جائیں. لیکن میں نے عرض کیا یا رب العالمین مجھے یہ نہیں چاہیے بلکہ مجھے کبھی کھانا ملے میں کھا کر تیرا شکر ادا کروں، اور کبھی نہ ملے تاکہ فقر و فاقہ میں صبر کروں. گویا امت کے لیے دونوں پہلوؤں کو پسند فرمایا. یہی پہلو امت کو عملی طور پر درس دیا حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا. آج دیکھیں آج گھر گھر میں یہی وہ پریشانی ہے جی، یہ نہیں جی، کہاں جائیں جی، مارے گئے وہ ہو گیا. مین وجہ یہ ہے ہماری خواہشات زیادہ ہیں، ہماری امیدیں زیادہ ہیں. اگر آپ اچھی زندگی چاہتے ہیں قناعت اختیار کریں، اللہ نے جو دیا اس پر صبر کرنا سیکھیں، اور اسی پر صبر آپ کریں گے اللہ رب العالمین آخرت تو یقیناً بہتر کر دے گا. آئیے ایک اور حدیث عرض کروں. میں نے خود یہ حدیث پاک ایک کتاب میں پڑھی. میرے آقا فرماتے ہیں جس بندہ مومن کو اللہ نے کفایت کی روزی دی، یعنی اتنی روزی ملی جس سے بس زندگی کا گزارا چلتا ہے، پھر اس نے کوئی غلط کام نہ کیا، نہ حرام مال کمایا، نہ جھوٹ بولا، نہ خیانت کی، فرمایا اسی اللہ کے دیے ہوئے اس تھوڑے سے کفایت والے رزق پر راضی ہو کر زندگی گزار گیا. تو ایسا آدمی یقیناً کوئی زیادہ زندگی میں نہ کھانے کھا سکتا ہے، نہ قسم کے لباس پہن سکتا ہے، نہ الگ بلڈنگز بنا سکتا ہے. آج تو یہ ہوتا ہے ایک بلڈنگ بنائی پسند نہیں آئی گرا دو، لاکھوں روپے اور لگا دو، لیکن وہ بندہ تو پھر ایسی زندگی نہیں. لیکن میرے کریم کا ارشاد سنیے، آپ نے فرمایا جو بندہ مومن کفایت کے رزق میں زندگی گزارے اور حرام کاموں سے بچتے ہوئے زندگی گزارے، جب وہ بندہ مرتا ہے اللہ کریم فرماتا ہے میرے ملائکہ اس میرے بندے کا نام شہداء میں شامل کر دو، شہیدوں میں سے شامل کر دو. یا اللہ یہ شہید تو ہوا نہیں، اس پر تلوار تو چلی نہیں، اس پر تو بم گرا نہیں، اس کے بدن کے ٹکڑے میدان جنگ میں بکھرے نہیں، مالک اس کو شہادت کیوں؟ فرمایا میری دی ہوئی کفایت کی روزی پر یہ مطمئن رہا اور اس نے زندگی میں میری کوئی نافرمانی نہیں کی. ہم میں سے آخرت میں اعزازی طور پر شہادت کا درجہ عطا فرمایا. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ. جو آدمی ایمان اور عمل صالح کو تھامے رکھے، نیک عمل کرے، اچھی اللہ اسے اچھی زندگی عطا کرے گا. اور یہ زندگی کے عطا کے مختلف پہلو ہیں. میں کر رہا تھا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں دین کا جذبہ بہت زیادہ تھا. ہم ملتے ہیں، ہم خیریت دریافت کرتے ہیں، پوچھتے ہیں جی کوئی ہے لیاری وغیرہ، کوئی دودھ وغیرہ ہے، کیا حال ہے، بچوں کا کاروبار ہے، جاب ہے، ہم یہ باتیں پوچھتے ہیں. صحابہ کرام اپنی باہم دوستی کا ایک پہلو یہ بھی رکھتے تھے کہ اپنے بھائی کے دینی معاملات پر نظر رکھتے تھے. ایک صحابی گاہے گاہے جماعت سے رہ جاتے، ایک صحابی ان کے دوست تھے، جب الگ ہوئے انہوں نے کہا یار حیرانگی کی بات ہے کہ تم کبھی کبھی جماعت سے رہ جاتے ہو، الگ نماز پڑھتے ہو. بس انہوں نے ٹال دیا، کوئی بات نہ بتائی. لیکن دوبارہ جب انہوں نے سوال کیا 3 مرتبہ، تو صحابی کیا جواب دیتا ہے؟ کہتا ہے تم میرے بھائی ہو، میرا راز فاش نہ کرنا. ایکچولی بات یہ ہے کہ میرے پاس پہننے کے لیے صرف ایک جوڑا کپڑوں کا ہے، گاہے میں دھلاتا ہوں وہ خشک نہیں ہوتا
بولتا ہوں تو میری جماعت مس ہو جاتی ہے، جب خشک ہوتے ہیں تو میں پہن کر آتا ہوں، اس لیے میری جماعت مس ہو جاتی ہے۔ اب خود سوچیں، جس انسان کی زندگی میں اس کے پاس ایک جوڑا کپڑوں کا ہو، یقیناً اس کی زندگی پھر اس کے باقی معاملات بھی کیسے ہوں گے؟ گھر میں غربت ہے، فاقہ ہے، انتہائی یہ معاملات ہے۔ لیکن اگر ہمارے گھر ایسے ہوں تو آئے روز پریشانیاں، جی کوئی تعویذ بتائیں، ہمارا رزق بندہ ہوا ہے۔ اب کتنے میرے پاس آتے ہیں، جی ہمارا کاروبار نہیں چل رہا۔ میں نے کہا دعا کریں اللہ عمران خان کو عقل دے، ایسی پالیسیاں بنائے کہ عوام الناس کے لیے آسانیاں ہوں۔ اللہ ہمارے حکمرانوں کو سمجھ عطا فرمائے کہ وہ ہمارے باپ ہیں، انہیں کل اپنی اس عوام اولاد کے بارے میں خدا کو جواب دے ہونا ہوگا کہ تم نے ان کی ذمہ داری لی۔ انتخابی الیکشن کے وقت کتنے نعرے تھے اس قوم کے، آج کیا ہو رہا ہے؟ لیکن کل ان کے گلے میں پھندا ہوگا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے اللہ نے لوگوں پر حاکم بنایا اور اس نے لوگوں میں ظلم کیا، کل قیامت کے دن اس کے خلاف مقدمہ لے کر میں آؤں۔ جس پر مقدمہ رسول اللہ لے کر آئیں کہ یا رسول یا اللہ اس نے میری امت کو ستایا، تنگ کیا۔ حکمرانی آسان نہیں ہے، چیئرمینی نظامت آسان نہیں ہے، کوئی عہدہ آسان نہیں ہے، اس کی جواب دہی بھی ہونی ہے۔ اسی لیے حضرت عمر بے چین رہتے تھے کہ اگر میری حکومت میں کتا بھی بھوکا مر گیا تو جواب عمر سے ہوگا۔ وہ صحابی کہنے لگے میں غریب آدمی ہوں، اب جہاں یہ معاملہ اس گھر میں کیا سکون ہوگا؟ لیکن کوئی آدمی بات نہیں سنتا۔ اس کی بیوی صحابیہ انتہائی قانے، انتہائی قناعت پسند عورت ہے، دن بھر مزدوری کر کے آتا، جب شام کو گھر آتا اس محبت، اس پیار، اس اخلاص سے عورت استقبال کرتی، اس خندہ پیشانی سے اس کو خوش آمدید کہتی کہ شوہر کی ساری دن کی تھکاوٹ دور ہو جاتی، سب ملال دور ہو جاتا، پریشانی دور ہو جاتی۔ یہی بات جو انہوں نے اپنے بھائی صحابی کو راز کے طور پر بتائی، انہوں نے حضور سے ذکر کر دی یا رسول اللہ فلاں صحابی غریب ہے، تو سرکار نے کرم کیا، ایک دن صدقے کے کھجوروں کا ٹوکرا اس صحابی کے گھر بھیج دیا۔ جب یہ ٹوکرا لے کر وہاں گئے اور دروازے پر دستک دی تو اس مائی نے، اس غریب عورت نے، صحابیہ نے وہ ٹوکرا لینے سے انکار کر دیا۔ پہلے کہا یہ کسی اور کے لیے ہوگا، ہمارا نہیں ہوگا۔ انہوں نے بتایا کہ تمہارا نام لے کر حضور نے بھیجا ہے۔ اب جب سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا خاموش ہو گئی، ٹوکرا تو لے لیا، لیکن وہ صحابی جب شام کے وقت دن بھر کی مزدوری کے بعد آیا تو آج بیوی بجھی بجھی، چہرہ مرجھایا ہوا، اندارہ سلام دیا، لیکن بیوی نے جواب تو دیا، لیکن جیسے کہتے ہیں بڑے ہارے دل سے ٹوٹے ہوئے الفاظ میں سلام کا۔ اس نے کہا خیر ہو، کیا وجہ ہے؟ طبیعت تو تمہاری خراب نہیں، کیا وجہ ہے؟ تو کوئی نہیں بولی۔ جب دوبارہ پوچھا تو وہ صحابیہ رونے لگی اور رو کر کہنے لگی میں تمہیں حقیقت بتاؤں، خدا کی قسم ان کھجوروں کے ٹوکرے سے مجھے وہ اطمینان نہیں جو میں اللہ کی دی ہوئی غربت پر صبر کرتی تھی اور میرے دل کو اطمینان نصیب ہوگا۔ اللہ کی قسم، اللہ کی دی ہوئی غربت پر میں جب قناعت کرتی اور صبر کرتی تو جو میرے دل کو سکون ہوتا اس کھجوروں کے ٹوکروں سے مجھے نہیں ملا۔ اس نے کہا اللہ کی بندی میں نے یہ راز فاش نہیں کیا، تو مجھے تانا دے رہی ہے۔ یہ معاملہ ہوا، ایک میرے بھائی نے مجھے اصرار سے کہا تم نماز سے لیٹ کیوں ہوتے ہو، تو میں نے یہ عذر پیش کیا۔ لیکن برادران اسلام، اس صحابیہ کے دل کی کیفیت دیکھیں کہ رسول اللہ کی غلامہ کا دل کتنا دل شاکر تھا، کتنا اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنے والا دل تھا کہ کہا جو اللہ کرتا ہے اس پر میرا دل مطمئن تھا۔ آج اگر ہم بھی اپنی حرص کم کر لیں، اپنی خواہشات سمیٹ لیں تو یقیناً ہماری زندگی میں سکون آ سکتا ہے۔ انشاءاللہ اس پر بیان جاری رہے گا۔ اللہ آپ کو اور مجھے دو جہاں کی زندگی کا حقیقی سکون عطا فرمائے، اور حقیقی سکون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں میں ہے۔ اگر ہم قناعت اپنا لیں، حضرت علی ایک مرتبہ گئے اس لیے تھے کہ گھر میں کھانے کے لیے کوئی چیز نہ تھی، سرکار نے بھانپ لیا، فرمایا علی میں تمہیں دیکھ رہا ہوں
لیکن اگر تمہیں 5000 بکریاں دی جائیں وہ لوگے یا 5 ایسے کلمے تمہیں بتاؤں جو 2 جہاں میں تمہیں کافی ہو جائیں؟ تو ہم ہوتے تو ہم کہتے 5000 بکریاں دے دے. وہ حضرت علی تھے، کہنے لگے یا رسول اللہ 5000 بکریوں کی ضرورت نہیں، ارشادات فرمائیے. میرے کریم نے 5 کلمے حضرت علی کو ارشاد فرمائے. آپ نے فرمایا علی اللہ سے یہ 5 چیزیں مانگا کرو، ان میں ایک جملہ ہے وَقَنِّنِي مَا رَزَقْتَنِي، اے میرے مولا جو تو مجھے رزق دے علی کو اس پر قناعت عطا فرما. وَصَرِّفْ عَيْنِي مَا لَا تُعْطِنِي، اور جو تو نے مجھے نہیں دیا علی کے دل کو اس کی طرف سے ہٹا دے، یعنی میرے دل میں کسی مزید چیز کی کوئی خواہش نہ رہے. اللہ جو دے اسی پر شکر گزار رہنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. یہ بہت بڑی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ آج ہمارے معاشرے کے مسلمانوں کو یہ نعمت ہم سب کو نصیب فرمائے. وما علیہ